وقت ہے جگ میں آئے کچھ دیا دھرم کے کام کرو. یہ وقت پھر نہیں آئے گا، جو کرنا ہے سو آج کرو. اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، آج تعلق قائم کرنا ہے. حضرت جنید بغدادی کا میں تذکرہ کر رہا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے کہ آج لوگ ان کے اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھتے ہیں. لیکن ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے وہ شاہی پہلوان تھے، کوئی اللہ والے نہیں تھے. شاہی پہلوان تھے، بادشاہ کے پہلوان تھے، مقابلے کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک بوڑھے سید نے چیلنج کر دیا کہ میں آپ سے مقابلہ کروں گا. مقابلہ کر دیا، اسٹیج لگا دیا، سب لوگ جمع ہوئے کہ ایک بوڑھے نے شاہی پہلوان کو چیلنج کیا ہے. ایک بوڑھے نے شاہی پہلوان کو چیلنج کیا ہے. وہاں پہنچے تو اس بوڑھے نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کہا کہ اے جنید، سید ہوں اور بوڑھا ہوں، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن دیکھو میرے اوپر قرضہ ہے، میری بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کرانی ہے. اگر آج آپ یہ مقابلہ ہار جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو مجھے یہ پیسے مل جائیں گے، میں اپنے قرضے اتروا دوں گا اور میں اپنی بیٹیوں کی شادی آرام سے کر سکوں گا. ہمارے حضرت والا نے فرمایا، اس میں شعر نہیں پڑھا تھا، میں یہ شعر پڑھتا ہوں، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. حضور کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں. آج کوئی کہتا ہے میں سید ہوں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کہاں سے سید آ گیا. حضرت والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک خاتون تھی، اس کو اس کے مالک کے مکان نے گھر سے نکال دیا. ایک مسلمان کے پاس پہنچی، دروازے پر دستک دیا، باہر نکلا، کہا مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میں سید ہوں، میں سیدہ ہوں. کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سیدہ ہو؟ اب وہ کیا ثبوت پیش کرے. وہ چلے گئی وہاں سے. اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہیں اللہ بچا دیتے ہیں. خواب میں اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرما دیں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں. فرمایا کیوں؟ کہا میں آپ کا امتی ہوں. فرمایا تیرے پاس ثبوت کیا ہے کہ تم میرے امتی ہو؟ بس یہ جیسے یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کھل گئی، رونے لگا. ایک گھر میں جا کر پوچھ رہا ہے کہ وہ عورت کہاں ہے جس کو اس کے مالک نے گھر سے نکالا. تو کسی دکاندار نے بتایا وہ سامنے جو ہندو کا گھر ہے وہاں پر اس کو پناہ ملی ہے. وہ آدمی وہاں پہنچا اور دستک دی، کہ میری بیٹی، میری بہن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آپ کے گھر میں ہے، آپ کا حق نہیں ہے، ہمارا حق ہے، میرے حوالے کر دو. کا زبان سنبھال کے بات کرو. میں نے اس کو جب پناہ دی تو خواب میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا تو نے ہماری بیٹی کو پناہ دی ہے، ہم تجھے دوزخ سے پناہ دیتے ہیں. کہا میں اٹھا، میں نے کلمہ پڑھ لیا. آج کوئی اگر اپنا نسب بتا رہا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کا جھوٹ اس کے اوپر ہے، لیکن یہ مذاق اڑانا کہ تو کہاں سے صدیقی ہو گیا، تو کہاں سے فاروقی ہو گیا، تیرا خاندان تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. تو کہا کہ میں حضرت جنید بغدادی نے دل میں سوچا کہ آج موقع اچھا ہے، تھوڑے سے نورا کشتی کی اور بچھڑ گئے. بوڑھا اوپر اور مقابلہ جیت گیا وہ بوڑھا. لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. اور حضرت والا نے فرمایا کہ جب وہاں سے نکلے تو وہ زبان حال یہ شعر پڑا، ساری مخلوق کی نگاہوں سے گرائے مجذوب، ساری مخلوق کی نگاہوں سے گرائے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. فرمایا لوگ گالیاں دے رہے، روتے روتے گھر آ گئے. خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا جنید تو نے ہماری عزت کی خاطر، میری بیٹی کی خاطر اپنی عزت کو داؤ پر لگایا ہے. دیکھنا کل کا سورج جب طلوع ہوگا تو قیامت تک تیرا نام موجود ہوگا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا عزتیں عطا فرمائی، پھر اللہ والے بنے. اور ایسے واقعات تو بے شمار ایسے واقعات ہیں